عام سینس میں جو ایک بات چلتی ہے، میرے ساتھ بھی فرسٹ ٹائم یہ ایک ایشو ہوا تھا سردار کے حوالے سے، جو سکھ برادری ہے. جب سکھ برادری کا ذکر آتا ہے تو پنجابی سب سے اہم بات ہے. میں راجہ بازار میں ایک دکان تھی، میں ابوظہبی میں تھا نا، تو وہاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ تھی. وہ پنجابی بولتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. تو یہاں میں آیا ہوں تو یہاں میں نے راجہ بازار میں ایک دکان دیکھی، وہاں بھی سکھ تھے. تو میں جا کے بڑے مزے سے میں کہا، او پاجی کی حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ کہتے یار مجھے پنجابی نہیں آتی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اچھا، جو ہمارے دیکھو ظاہری بات ہے، پنجابی کے ساتھ یعنی جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہولی بک ہے وہ اسکرپٹ پنجابی میں ہے، تو اس کے ساتھ تو جڑنا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے عربی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. لیکن میں اس چیز سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں کہ بھائی صاحب آپ مختلف کلچرز ہیں، مختلف ڈائیورسٹی ہے، پھر مختلف ممالک کی مختلف زبانیں. اب انڈونیشیا میں گیا ہوں تو انڈونیشیا کی زبانیں ڈفرینٹ ہیں، وہاں پہ سکھ بھی ہیں، انڈونیشین بولتے ہیں. سو اس طرح جو روٹس ہیں ہمارے وہ افغانستان ان علاقوں سے ہیں. سو شاید یہی وجوہات ہے کہ ہم لوگ بعد میں کنورٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بدھسٹ تھے یا ہندو تھے، اس سے کنورٹ ہو کے سکھ بنے ہیں. سو اس وجہ سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جگہ تو وہی تھی، وزیرستان ہو گیا، افغانستان کے ہرات کے علاقے، قندھار کے علاقے، ان جگہوں سے یہ سارے مائیگریٹڈ ہیں. یا ہماری جو فیملی ہے یہ تو بیسکلی شانگلہ میں سے پہلے ہری پور میں تھی، تو ہندکو بھی ہمارے ہاں بولی جاتی ہے. پھر 100 سال سے زائد ہمارا عرصہ شانگلہ میں ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے زبان ہے، تو آپ جہاں پیدا ہوتا ہے پھر وہی زبان بولتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جو سارے مسلمان ہیں وہ عربی بولیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو مجھے بھی لوگ جب میں پشتو میں بات کرتا ہوں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں اردو اسپیکر ہوں. ایسے لگتا تھا ان کو کہ میں اردو اسپیکر ہوں. بعد میں جب پتہ چلے کہ ہاں پشتو بھی بولتا ہے تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کے جیسے بہت سارے دوست حیران ہو جاتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف پٹھان دوسری طرف سکھ، تو بڑا معاملہ ہی خراب ہو گیا. یہ آپ نے خود ہی بات چھیڑی. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ارے یہ ایک چیز ہے، دیکھو ہماری ایک متھ بنائی گئی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے چاہے سکھ ہیں. ہاں یہ دونوں ایک چیز میں سادہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں. بہادر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دل کے یہ اچھے ہوتے ہیں کہ جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں، جلدی پیار کا رشتہ بھی بنا لیتے ہیں، جلدی آپ کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، جلدی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سادگی اور ان کی بہادری کو دیکھے ہوئے پھر انگریزوں نے اس قسم کی حرکتیں کی کہ ان پہ بھی کہا کہ بھائی صاحب جو ہے یہ پٹھان ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے، سکھ جو ہے ان کے 12 بجے کے بعد جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب 12 بجے کی اگر آپ ہسٹری نکالیں تو کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. پنجاب کی جب بہن بیٹیوں کو نیلام کیا جاتا تھا قندھار کی گلیوں کوچوں میں، تو یہی 12 بجے سکھوں کے ہوتے تھے اور 12 بجے وہ پہرا دیتے تھے. یعنی 12 بجے وہ پہرا دیتے تھے. اور ایون مختلف بکس میں ذکر ہے کہ جب افغان سے لشکر آتا تھا اور یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے واپس جاتا تھا، تو جب سکھوں نے پہرے دینے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب سکھوں کے 12 بج گئے. وہاں سے مشہور ہوا. اور 12 بجے انہوں نے جو حملے کیے وہ بڑے تگڑے قسم کے تھے، گوریلا حملے کیے.